آئیے ہم محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ چند ایک باتیں کرنے کے بعد میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ 15-20 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ انبیاء اور رسول اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بعثت رسالت کا مقصد کیا ہے؟ ہم آئے ہیں، محفل میلاد میں آئے ہیں، ہم تلاوت سنیں گے، نعت سنیں گے، ہر آنے والا پھول اپنے اپنے انداز میں مہکے گا، لیکن ایک بات، جس آقا کے ولادت بسعادت کے حوالہ سے ہم محفل میں بیٹھے ہیں، پروردگار عالم نے وہ عظیم المرتبت رسول ہمیں عطا کیا۔ آپ کے جلوہ گری کا، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ انبیاء و رسول کی بعثت کا مقصد، بنیادی مقصد وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ رسول کے آنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ پروردگار عالم نے ہر رسول کو، ہر نبی کو مطاع بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی امت کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ ہم فضائل سنیں، فضائل سے دل کو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، ذہن باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن اصل مقصد اسے نہیں بھولنا۔ یہ تو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس میں شک نہیں۔ کتنی بڑی رحمت بن کر آئے؟ میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب حضور آئے، آتے ہوئے دعا کیا کی، یہ مشہور ہے۔ جب حضور اس دنیا رنگ و بو سے تشریف لے گئے، لحد میں تھے، قبر انور میں تھے، تو وہاں پر دعا کیا کی، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ایک مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے تحت ایک صاحب تفسیر نے ایک اور بات بھی لکھی، لیکن یہ ساری باتیں آقا کی عظمت، آقا کی فضیلت، آقا کی رفعت، آقا کے مقام کو بیان کرتی ہیں کہ آپ آئے، مانگ نکلی ہوئی تھی، ختنے ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، سرما لگا ہوا تھا۔ آتے ہی آپ نے جبین نیاز کو سجدے میں رکھا اور ایک جملہ کہا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ ایک اس کا معنی جو عمومی طور پر ہمارے خطبہ کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، بخش دے، لیکن اگر ہم اس کے لفظ پر غور کریں، حب، یہ ہبہ سے بنا ہے، اس کا معنی بخشش نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے یہ ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے۔ یہ کان لگا کر سننے والے نے سنا کہ سید عالم یہ وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ، ساری زندگی آپ یہ دعائیں کرتے رہے، لیکن ایک صاحب تفسیر نے ایک آیت کے تحت لکھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک شخص کا پلسرات سے گزرنا یہ لازم ہے، یہ حتمی بات ہے۔ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، وہاں سے گزر کر ضرور جانا ہے۔ لیکن ایک بات بطور مزاح کہہ رہا ہوں، بعض اوقات یہ دل میں آتا ہے کہ جناب تم کہتے ہو کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، تو وہاں سے گزریں گے کیسے؟ یہ تو مولوی صاحب نہ گزرنے والی بات ہوئی نا۔ کیسے گزریں گے؟ وہ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت وہ جملہ کہا ہے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کہ جبریل امین
اپنا نورانی پر بچھائے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، اور دوسری جانب سید عالم رب سلم رب سلم رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ اب بتلاؤ، جبریل کے پر سے گزر رہے ہو، دوسری جانب سید عالم کی دعائیں ہیں، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اب بتلاؤ ڈر ہے صحیح؟ اب تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ جملہ بھی یاد آ رہا ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ اللہ اکبر، واہ، رضا پل سے اب وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ احمد رضا کیا کہہ رہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، جھومتے گزریے۔ کیوں کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے؟ کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تو سید عالم اپنے اصحاب سے اٹھے، غار میں تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ اکرام آقا دو عالم کو ڈھونڈ رہے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تلاش کرتے کرتے ایک صحابہ کی جماعت وہ غار تک پہنچی کیسے؟ جب جنگل میں گئی تو وہاں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے سے پوچھا کہ تو نے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جانتے ہو؟ مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالہ سے ایک بات نقل فرماتے ہیں، فرماتے جب ان لوگوں نے پوچھا نا صحابہ کی جماعت نے، تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، من نمیدان محمد نام کیست، میں نہیں جانتا کس کا نام محمد ہے، لیکن 3 دن ہو گئے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھ رہا ہوں۔ ویسے میری کیفیت یہ ہے کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے بکریاں یہیں پر لاتا ہوں، لیکن 3 دن سے ایک انہونی بات دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ سامنے غار ہے، وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، اس کے رونے کے ساتھ میری بکریاں روتی ہیں، وہاں سے آہو فغا کی آواز آتی ہے، اور 3 دن ہو گئے یہ میری بکریاں اس غار کے گرد گھومتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، گھر جانے کا نام نہیں لیتی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ جس کے رونے کے ساتھ بکریاں رونے لگیں وہ سوائے محمد عربی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سوا کوئی اور نہیں۔ گئے دیکھا تو سید عالم کا سر اقدس نوکیلے پتھروں پر جھکا ہے، اور آواز ایک ہی ہے، رب حب لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی۔ جب سر اقدس کو اٹھایا تو نیچے جو نیچی کیفیت تھی اسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے جملے میں یوں کہا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسرا جسے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوہ میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ سید عالم کو جب لحد میں اتار دیا گیا تو آخر میں جو صحابی لحد سے باہر نکلے ان کا نام ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر، سید عالم کے چچا زاد بھائی، وہ سب سے آخر میں باہر نکلے۔ کہتے جب میں نکلنے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، آج کے بعد تجھے چہرہ دوحہ نظر نہیں آئے گا، آج کے بعد تجھے چہرہ دوحہ نظر نہیں آئے گا، لہذا دیکھ لے۔ کہا پتھر ہٹایا، پھر میں نے دیکھا، جب دیکھا تو سرکار کے وہاں پر لبھہ اقدس حرکت کر رہے تھے، سبحان اللہ، لحد میں، قبر انور میں لبھہ اقدس حرکت کر رہے تھے۔ کہا میں نے کان لگایا، سنا تو وہاں پر بھی سرکار عرض کر رہے ہیں، رب حب لی امتی رب حب لی امتی رب حب لی امتی۔ آئیے نتیجے کے طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا اسے آخری جملوں پر رکھوں گا۔ یہاں پر سید عالم تو ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ سید عالم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اگر عمومی معنی کرے تو میری امت کی بخشش فرما دے، اور اگر وہ لفظ کا خاص معنی کرے تو اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ یہ سید عالم دعائیں مانگ رہے ہیں، آتے ہوئے مانگی، ساری زندگی مانگتے رہے، جب قبر انور میں اترے تو وہاں پر بھی یہی دعا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ،
میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن ساتھ ایک جملہ کہا الا من ابا، مگر وہ شخص من ابا جس نے نافرمانی کی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا من یابا یا رسول اللہ، پیارے یہ ابا کے حکم میں کون داخل ہے؟ اب اگلا جملہ سنیے، فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، وہی ابا کے حکم میں آیا۔ اب میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو مطیع رسول ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو نافرمانی رسالت مآب پر اٹکا ہوا ہے۔ اگر ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارا انداز زندگی، ہماری زندگی کے شب و روز سید عالم کے سیرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب و کامران ہیں، پھر جنت ہماری ہے۔ اگر ہمارا طرز زندگی اور ہے، انداز زندگی اور ہے، اگر ہمارا کردار اور ہے، سیرت اور ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور یہاں پر محفل میلاد میں آنے والوں اور محفل میلاد سجانے والوں، یہ مت سمجھنا کہ سال میں ایک مرتبہ محفل میلاد سجا لی تو یہ ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے گی۔ سارا سال سود کھاؤ، سارا سال جو ہے وہ اغیار کے حقوق کو پامال کرو، بہن بھائیوں کے حقوق کو سلب کرتے جاؤ، پڑوسیوں کے حقوق کو سلب کرتے جاؤ، مار دھاڑ ہر قسم کا حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر ہر شے ہضم کرتے جاؤ، سال میں ایک محفل میلاد سجا لو تو کہو ہم جنتی ہیں۔ یہ بس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ خوش فہمی ہے، یہ صرف خوش فہمی ہے، وگرنہ جنت یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے، ہمارے دل و دماغ کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ فرمائے کہ سارے جنت میں جائیں گے، لیکن جائے گا وہ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی ہوگی۔ اور اطاعت کے حوالہ سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اطاعت کا انداز کیا ہو، بالخصوص نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر، اطاعت کا انداز کیا ہو۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک صحابی کی ہاتھ پر، ان کے ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی سونے کی تھی، گولڈ پہنا ہوا تھا۔ سید عالم نے فرمایا کہ یہ مرد پر حرام ہے۔ اس نے انگوٹھی اتاری، مسجد نبوی میں پھینک دی، مجلس ختم ہو گئی۔ سید عالم وہاں سے تشریف لے گئے۔ بعد میں ایک صحابی نے کہا، اس صحابی کو جس نے انگوٹھی پھینکی تھی، کہا کہ اللہ کے بندے اسے اٹھا گھر لے جا، تو نے نہیں پہنی تو نہ صحیح، خاتون خانہ کے کام آ جائے گی۔ اس نے پتا جواب کیا دیا؟ وہ صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، جس کو سرکار پسند نہیں کرتے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ انداز دیکھیے گا، انداز صحابہ، ہمارا انداز کیا ہے؟ میں نوجوانوں کی توجہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا، سسرال سے انگوٹھی آئی ہو، کہیں یہ مرد پر حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سسرال والوں نے بیچی ہے۔ سسرال ناراض نہ ہو، ساس اور سسر ناراض نہ ہو، بیوی ناراض نہ ہو، آمینہ کا لال ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ذرا انداز دیکھیں، انداز زندگی ہے ہمارا، اور یہی طریقہ، یہی طرز، یہ داڑھی کے حوالہ سے ہے۔ میں اپنے متعلقہ بندے کی بات بتلاتا ہوں، میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد، لطف کی بات ہے 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، کہنے لگا آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ میں نے بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ، مبارک ہو۔ 2 ہفتے رہی، تیسرے ہفتے ملاقات ہوئی تو وہ ساری چاٹا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں، ایک ساتھی تھا، کہا
ہوا کچھ نہیں، بس اتنی بات ہے، گھر والی نے کہا ہے کہ جناب گھر میں داخل تب ہوں گے جب یہ چہرے پر نہیں ہوگے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، اگر تحقیر کے طور پر، اگر حقارت کی وجہ سے کوئی داڑھی پر اس انداز میں تان کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ یہ سنت رسول ہے، سنت نبویہ ہے۔ آئیے میں صرف یہ بات کرنے کے بعد آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اطاعت کیا ہو کہ کردار وہ ہو، انداز وہ ہو جو سرکار کا ہے، طریقہ زندگی وہ ہو جو سرکار کا ہے، تو پھر ہے ہم سینہ تان کر کہیں، بلکہ پھر ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سرکار مدینہ خود ہی کہہ دیں گے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا۔ پھر تو سید، اب سنیے گا وہ جو جملے کہہ رہا تھا، سید عالم نے اپنی امت کو مانگا، پیدا ہوتے مانگا، ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے، اور جب لحد میں اترے تو پھر بھی یہی دعا، پھر یہی دعا۔ میتھ کا ایک قاعدہ ہے، حساب کا ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ جب 3 زاویے قائمے بن جائیں، میتھ پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ توجہ دیں، جب 3 زاویے قائمے بن جائیں تو چوتھا زاویہ خود بخود قائمہ ہوتا ہے۔ یہ ایک میتھ کا ضابطہ اور قانون ہے، اصول ہے۔ جب 3 زاویے قائمے بن جائیں تو چوتھا خود بخود قائمہ ہوتا ہے، وہ غیر قائمہ نہیں ہو سکتا، وہ ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کی عظمت کا حال کیا ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نبی جو دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ جو رب نے قبول نہ کرنی ہو اپنے نبی کو روک دیتا ہے، پیارے اسے اپنی زبان پر لانا ہی نہیں ہے۔ اب سید عالم نے دعائیں کی، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے۔ 3 دعائیں تو یہ پیدا ہوتے، اور بالخصوص وہ غار میں اور لحد میں سید عالم نے 3 زاویے قائمے اس دنیا میں بنا دیے۔ اب کل حشر برپا ہوگا تو چوتھا زاویہ قائمہ بننا اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ بس سید عالم جس چیز کے متعلق فرماتے جائیں گے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، پروردگار عالم اس کی بخشش و مغفرت فرماتا جائے گا۔ لیکن آغاز میں یہ بتلا دیا، یہ مت سمجھیے کہ ہم نے محفل میلاد کرا لی یا میں نے نعت پڑھ لی تو میں کہوں کہ میری بخشش ہو گئی، یہ بڑا مشکل سا کام ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری یہ لازم۔ رب فرماتا ہے اطیعوا الرسول، تم اطاعت رسول کر لو، لعلکم ترحمون، تم پر رحمت کی بارش برسے گی۔ تم اطاعت رسول پر گامزن ہو جاؤ، تمہیں ہدایت کا پروانہ مل جائے گا۔ خالق و مالک ہمیں محفل میلاد میں آنے کے بعد اپنی سیرت اور اپنی صورت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق و مالک ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔